آج ہم نے بیٹا پڑھنا ہے دوست کے نام خط. دوست کے نام خط جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ نے جو عنوان آپ کو بتایا گیا ہوتا ہے پیپر میں اس کو لکھنا ہے بریکٹ کے اندر. دوست کے نام خط کی ہیڈنگ دے کر مارکر کے ساتھ. اس کے بعد جہیز اور شادی کے موقع پر بیجا اسراف کی مذمت کرنا. اسراف ہوتا ہے خرچ، یعنی بلا وجہ کا جو خرچہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے امتحانی مرکز، جو آپ کا خط کا پیٹرن ہے آپ نے اسی حساب سے اس کو لکھنا ہے. 17 مارچ 2018 یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، لیکن آپ نے یہاں پر جو ڈیٹ ہوگی 2020 کی تو وہ آپ نے یہاں پر جیسے 16 ہے 16 جولائی لکھنے کے بعد 2020 لکھیں گے. یہ بیٹا آپ کی جو بک ہے قواعد و انشاء وہ ویسے بھی مل رہی ہے، اب آپ جا کر وہاں سے لے لیں. اس کا پیج نمبر 66 ہے. یہاں پہ لکھیں گے میرے پیارے دوست السلام علیکم، آپ کا خط ملا. آپ نے لکھا ہے کہ اگلے ماہ آپ کی بڑی ہمشیرہ کی شادی ہو رہی ہے. ہمشیرہ کہتے ہیں بیٹا بہن کو. یہاں پر جب آپ نے مخاطب کرنا ہے تو ندائیہ کا نشان اور السلام علیکم کے بعد ختمہ. اس کے بعد بارات دھوم دھام سے آئے گی، بینڈ موسیقی کا پروگرام پیش کرے گا، آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا، جہیز کی نمائش ہوگی. بینڈ یعنی کہ موسیقی جو گانے بجانے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے. جہیز کی نمائش ہوگی یعنی اس کا دکھاوا ہوگا. مہمانوں کو پرتکلف کھانے کھلائے جائیں گے، یعنی رنگ برنگے طرح طرح کے. میں یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے، لیکن اس سلسلے میں حق کی بات بتانا بھی میرا فرض بنتا ہے. میرے خیال میں یہ سب چیزیں غیر ضروری، غیر اسلامی اور اسراف پر مبنی ہے، یعنی فضول خرچی پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کس طرح کی، باراتیں کیسے آئیں، مہمانوں کو کیسے کھانا کھلایا اور جہیز کیا دیا. اب آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ یہ والی جو آپ کے پیراگراف ہے اس میں کوسچن مارک لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، سوالیہ نشان ہے، جو سوال اس میں پوچھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے اسلام میں ہمیں سادگی کی تعلیم دیتا ہے اور ہر کام میں کفایت شاری کی ترغیب دلاتا ہے، یعنی ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، یعنی ہمیں شوق اس چیز کا پیدا کرتا ہے. آپ کے والدین کو آپ کی دوسری بہنوں اور بھائیوں کی شادیاں بھی کرنی ہے. مجھے آپ کے کنبے کی آمدنی کا بھی علم ہے. قرض لے کر برادری میں ناک کٹ جانے کے خوف سے فضول رسموں پر بے درے خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے. ہماری حکومت نے آتش بازی اور جہیز کی نمائش پر پابندی عائد کی ہوئی ہے. مہمانوں کی تعداد بھی مقرر کر رکھی ہے، لیکن ہم لوگ قانون کا احترام نہیں کرتے. تعلیم کا مقصد اچھے برے کی پہچان ہے. ہمیں تمام غیر اسلامی رسومات کو ترک کر دینا چاہیے، یعنی چھوڑ دینا چاہیے، اور ان رسموں پر خرچ ہونے والی رقوم فلاحی اداروں کو عطیہ کر دینی چاہیے، یعنی ان کو دے دینی چاہیے. سماجی برائیاں دور کرنا ہم سب کا فرض ہے. میں نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ میں کسی ایسی تقریب میں شرکت نہ کروں جہاں فضول خرچی اور خلاف اسلام رسومات کا مظاہرہ ہو. اگر آپ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کر لیں تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا. اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں. امید ہے آپ میری اس صاف گوئی کو معاف کر دیں گے. محترم خالو جان اور محترم خالہ جان کو سلام عرض کر دیں. ننی کلثوم اور اسلم کو دعائیں. یہاں پر آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد والسلام ہے، آپ کا دوست ہے. یہاں پہ محمد عمر خان لکھا ہے، آپ اپنا نام یا حمزہ چھوٹی یا بڑی یہ لکھ سکتے ہیں. یہ بیٹا آپ کا خط ہے، تھوڑا سا لمبا ضرور ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. اس کے بعد لیکن اہم بہت زیادہ ہے، تاجر کتب کے نام.
اب یہ جو خط ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کچھ خطوط ہیں جن میں میں کچھ ایڈیشن کرواؤں گی, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اپنی لیڈ پینسل یا جو بھی آپ کے پاس پیج ہیں ان کے اوپر اس خط کو لکھ لینا ہے کہ آپ نے اس خط کو کس طرح سے لکھنا ہے, کیونکہ یہ خط میں صرف ڈیٹیل ہی بیان کی گئی ہے, اس کو واضح کیا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں آپ منگوانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کتابیں منگوانے کے لیے خط لکھنا ہے. تاجر کتب یعنی جو دکاندار ہے, کتابیں بیچنے والا ہے, اس کے نام یہ خط ہے. امتحانی مرکز ہے. اس کے بعد آج کی تاریخ 16 جولائی 2020. اس کے بعد آپ لکھیں گے مکرمی جناب منیجر صاحب, سرتاج بک ڈپو, سیالکوٹ کی بجائے لاہور لکھ لیں. اس کے بعد السلام علیکم ہے, ٹھیک ہے. آپ نے السلام علیکم کے ساتھ جس طرح ایک خط شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اسی طریقے سے اسی لائن سے یا اس سے اگلی لائن سے آپ نے وہ خط شروع کرنا ہے. اس میں آپ لکھنا ہے کہ چند ایک دوستوں سے, ٹھیک ہے, آپ نے لکھنا ہے چند ایک دوستوں سے آپ کی ادارے کی شائع کردہ کتب دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی. آپ کی کتابیں معیاری اور امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہیں. میں نے ان میں سے درج ذیل کتابیں منتخب کی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے جب یہ والی عبارت لکھ دینی ہے تو آپ نے پھر یہ والی لکھنی ہے کہ براہ کرم یہ والی کتابوں کے نام آئیں گے 1 2 3 4, ٹھیک ہے. آپ نے اسی ترتیب سے لکھنی ہے. اسلامی جنگیں جلد اول, دوم سوم, اردو قواعد و انشاء برائے نہم دہم جو کہ ہماری اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کتاب, ٹھیک ہے. اس کے نام ہے فارسی گرامر برائے جماعت نہم دہم یا سرتاج اللغات اردو, ٹھیک ہے نا. آپ کتابوں کے نام یہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کی جو چیزیں ہیں جیسے براہ کرم مدرجہ ذیل کتب بڑی بہت جلد بذریعہ VPP ارسال فرما کر نوازیں. یہ آگے جو جملہ ہے کرم ہوگا یہ آپ مت لکھیں, آپ یہاں پر لکھیں کہ رقم بذریعہ منی آرڈر ارسال کر رہا ہوں, ممنون ہوں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے والسلام آپ کا مخلص حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ, ٹھیک ہے. یہ بیٹا 2 بچوں نے ہینڈ ریز کیا, آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بیٹا زہرا آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ٹیچر. جی جی ٹیچر جو آپ نے چاند والی لائن لکھوائی ہے دوبارہ ایک دفعہ بول دیں. بیٹا یہ ایسا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ نا یہ لیکچر آپ کا آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں دوبارہ بھی کروا دوں گی, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ میں یہ تمام خطوط مکمل کروا دوں, پھر میں ایک دفعہ ریوائز کروا دوں گی, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اس کو چیک کر لیں گے کہ کون کون سی جو ہیں آپ کی لائنیں جو ہیں وہ مس ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. میں ابھی دوبارہ بھی ایک دفعہ ریوائز کرواؤں گی, ایک دفعہ یہ چاروں خطوط مکمل ہو جائیں پھر آپ کو میں یہ کرواتی ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا یہ آپ کا والسلام آپ کا مخلص حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ آپ نے اسی طرح سے کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا اس کے بعد والا خطوط ہے کہ ہمسائے کے نام موسیقی بند کرنے کی درخواست کرنا کہ پڑھائی میں دقت ہو رہی ہے, یعنی پریشانی کا سامنا ہے, مشکل پیش آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح سے تاریخ لکھنی ہے امتحانی مرکز, ٹھیک ہے, 16 جو ہے جولائی 2020, ٹھیک ہے. مکرمی جناب اورنگزیب صاحب, آپ اس میں کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کسی کو بھی مخاطب کرنے کے لیے کوئی بھی نام استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد السلام علیکم, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے امتحانات قریب آ رہے ہیں, دن اسکول میں گزر جاتا ہے اور رات کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے جس میں طالب علم پڑھ کر امتحان کے لیے تیاری کر سکے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو موسیقی بہت پسند ہے اور عام طور پر ریڈیو کو چالو رکھتے ہیں, یعنی کہ آپ ریڈیو چلائے رکھتے, چالو رکھنا چلائے رکھنا, اور آواز بھی عموماً اونچی ہوتی ہے عام طور پر, عموماً کا مطلب عام طور پر, جس سے میرے مطالعے کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے, یعنی کہ جو ایک طرف توجہ دینا, ٹھیک ہے, اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا ملتمس ہوں, یعنی آپ سے درخواست گزار ہوں, التماس کر رہا ہوں کہ اگر رات کو ریڈیو سے شغل نہ فرمائیں, یعنی اس کا شوق آپ نہ فرمائیں تو احسان ہوگا. اگر ریڈیو سننا لازمی ہو تو آواز کو اتنا مدھم کریں, یعنی اتنا آہستہ کریں
کہ آواز آپ کی دیواریں عبور نہ کر سکے، تاکہ میں بھی کچھ پڑھ کر آپ کو دعا دوں. امید ہے آپ ممنونیت کا موقع دیں گے. ٹھیک ہے نا، شکر گزاری کا، ممنونیت شکر گزاری کا موقع دیں گے. یہ بیٹا اب خط ہے، اس میں آپ ایک دو اور وجوہات بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کی جو ہے امتحان قریب ہیں، اور جو ہے کیونکہ آپ کو رات کو ہی پڑھنا ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کیونکہ سب گھر والے اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، ارد گرد ٹریفک کا بھی شور نہیں ہوتا. اس طرح کی جب چیزیں آپ اس میں خود اپنے کچھ مسائل بیان کریں گے تو آپ کا یہ خط کچھ لمبا بھی ہو جائے گا، یعنی اس کو بڑھا کر اس میں ایڈیشن بھی ہو جائے گا، اور خط بھی آپ کا اچھا ہو جائے گا. اور خود سے جب لکھیں گے تو آپ کو بیٹا اس میں پھر مشکل بھی پیش نہیں آئے گی. والسلام آپ کا مخلص. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ہمسائے کے نام خط یہ ہے، اس کو تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کا چوتھا خط ہے. ٹھیک ہے، جو آج ہم نے اس میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایڈیٹر کے نام خط لکھیں گے رسالہ منگوانے کے لیے. اس میں بھی بیٹا کچھ ایڈیشن ہے، یہ ابھی میں آپ کو ایڈیشن کرواؤں گی. اس کے بعد جب آپ کوسچن کریں گے تو جو آپ کی چیزیں مس ہو چکی ہوں گی نا وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کرواتی جاؤں گی. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا عنوان ہے رسالہ منگوانے کے لیے. کیونکہ یہاں پہ بک میں بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا بڑھا کر کم از کم جو آپ کا خط ہے اس کا کوئی پائیداری کچھ اس میں چیز تو نظر آئے. تو رسالہ منگوانے کے لیے امتحانی مرکز ہے. اس کے بعد تاریخ ہے 16 جولائی 2020. مکرمی جناب منیجر صاحب، ماہنامہ نقوش لاہور. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ان کو مخاطب کیا، ساتھ آپ نے رسالے کا نام بھی دیا. ماہنامہ کا مطلب ہوتا ہے جو مہینے بعد ایک رسالہ شائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد السلام علیکم ہے. آپ نے السلام علیکم کے بعد جس طرح آپ نے وہ والا خط تھا جو تاجر کتب کے نام تھا، السلام علیکم کے بعد ایڈیشن کیا تھا، تو یہاں پر بھی السلام علیکم کے بعد ہی لکھیں گے کہ یوں تو ہمارے ملک میں کئی ماہنامے شائع ہوتے ہیں، لیکن سب میں مجھے آپ کا شائع کردہ ماہنامہ نقوش بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ لکھنا ہے. اس کے بعد اس پرچے میں یا اس رسالے میں دینی اخلاقی مضامین اب یہ ہے کہ آپ نے اس کا یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کی آ جائے گی تو آپ نے اس میں کرنا ہے کہ یہاں پر اضافہ لکھیں گے کہ اس رسالے میں دینی اخلاقی مضامین، واقعات، طرح طرح کی معلومات، دلچسپ نظمیں، دل و دماغ کو شگفتہ کرنے والے کالم، دل و دماغ کو شگفتہ یعنی ان میں ایک تازگی بھرنے کے لیے کالم شائع ہوتے ہیں. اس لیے یہ میرا محبوب ماہنامہ ہے. اس کا اعلیٰ معیار اس کی مقبولیت کا سبب ہے. یہ لکھنے کے بعد بیٹا آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ آپ کا کیا چیز ہے کہ ملتمس ہوں کہ آپ اپنا باوقار رسالہ، یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف جو لاسٹ میں آ جاتا ہوتا ہے نا، اس میں آپ لکھیں گے کہ آپ اپنا باوقار رسالہ ماہنامہ نقوش بھیج کر ممنوع فرمائیے. رسالہ بذریعہ VPP بھیجیں اور 1 سال کے لیے میرے نام جاری کر دیں. رسالے کی سالانہ قیمت 900 روپے ارسال خدمت ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ لاسٹ میں لکھ دینا ہے. تو اس کے بعد ہوگا ممنون ہوں گا یا شکر گزار ہوں گا. اس کے بعد آئے گا والسلام آپ کا مخلص، اور حمزہ چھوٹی یہ بڑی ہے. یہ چیز آپ نے اس میں ایڈ کر لینی ہے. ٹھیک ہے، اور ان تمام خطوط میں آپ نے بیٹا اپنا جو مواد ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس میں اضافہ کر کے ان خطوط کو اتنا صحیح کرنا ہے کہ آپ کی جو چیز ہے وہ یہاں پر